السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 29، فصل فی الزبان کا آخری اقتباس۔ پیارے بچوں، پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کا پھر مطلب سمجھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کتاب کھول لی ہوگی جی، اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَقُولُ أَيْضًا إِنَّ الزَّمَانَ لَا بِدَایَةَ لَهُ وَلَا نِهَایَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ بِدَایَةٌ لَكَانَ عَدَمُهُ قَبْلَ وُجُودِهِ قَبْلِيَّةً لَا تُوجَدُ مَعَ الْبَعْدِيَّةِ، وَكُلُّ قَبْلِيَّةٍ لَا تُوجَدُ مَعَ الْبَعْدِيَّةِ فَهِيَ زَمَانِيَّةٌ، فَيَكُونُ قَبْلَ الزَّمَانِ زَمَانٌ هَذَا خُلْفٌ، وَلَوْ كَانَ لَهُ نِهَایَةٌ لَكَانَ عَدَمُهُ بَعْدَ وُجُودِهِ بَعْدِيَّةً لا توجد مع القبلیة فتكون زمانیة فيكون بعد الزمان زمان هذا خلف۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی؟ یہاں پر صاحب کتاب فلاسفہ کا ایک نہایت ہی گمراہ کن نظریہ پیش کر رہے ہیں، نہایت ہی گمراہ کن نظریہ۔ وہ گمراہ کن نظریہ کیا ہے فلاسفہ کا؟ وہ یہ ہے، فلاسفہ کا اپنا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم ہے، زمانے کو حادث نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم ہے، اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ جب ابتدا و انتہا نہیں ہوگی تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ تو مطلب ہو گیا نا۔ تو وہ لوگ زمانے کو قدیم مانتے ہیں، اس کی ایک دلیل دیتے ہیں۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زمانہ قدیم نہ ہو، حادث ہو، تو حادث کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ آپ جانتے ہیں، حادث اسے کہتے ہیں، حادث کا اردو میں ترجمہ ہے نوپید، یعنی جس کا وجود نئے طریقے سے ہو، بعد میں ہوا ہو۔ یعنی حادث کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوتا ہے جس کا وجود ایک وقت میں ہوا ہو جا کر، اور اس وقت سے پہلے اس کا وجود نہ ہو، ایک زمانہ گزر گیا ہو اور اس زمانے میں اس کا وجود نہ ہو، پھر بعد میں دوسرا زمانہ آیا ہو تو اس کا وجود ہوا ہو۔ تو جب دوسرا زمانہ آیا تو پیارے بچوں، اس حادث کا وجود ہوا، تو اس کے وجود کے لیے ابتدا ہو گئی نا جی، ابتدا ہو گئی۔ تو ہر حادث کے وجود کی ابتدا ہوتی ہے، ایسے ہی ایک زمانہ گزرے گا تو وہ ختم بھی ہو جائے گا، جب ختم ہو جائے گا تو اس کے وجود کی انتہا بھی ہو گئی۔ تو حادث کے وجود کے لیے ابتدا ہوتی ہے، ابتدا کا مطلب یعنی ایک زمانہ ایسا گزرا جس میں اس کا وجود نہیں تھا، پھر دوسرا زمانہ آیا، اس میں اس کا وجود ہو گیا۔ اسی کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ابتدا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانے کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ کیوں؟ اگر زمانے کے لیے ابتدا مان لیں گے یا انتہا مان لیں گے تو خرابی کیا لازم آئے گی؟ تو ان کا ایک فاسد مقدمہ ہے، فاسد دلیل ہے۔ وہ دلیل یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر زمانے کے لیے ابتدا ہوگی تو ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرا جس میں اس کے لیے اس کا وجود نہیں تھا بلکہ عدم تھا، پھر دوسرا زمانہ آیا تو اس میں اس کا وجود ہو گیا۔ تو زمانے کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہو گیا نا،
کیا ہوا؟ زمانے کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہو گیا، یعنی اس کے وجود پر اس کا عدم سابق ہے۔ یہ لوگ اپنا ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو زمانے کے وجود سے پہلے جو اس کا عدم ہے، اس عدم کو ایسی قبلیت حاصل ہوگی وجود پر جو قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبلیت اور بعدیت میں تو تناقض ہے، قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ تو اب اگر زمانے کے لیے ابتدا ہو تو اس کے وجود پر عدم سابق ہوگا، عدم اس کا پہلے ہوگا، قبل ہوگا، اس کے وجود سے پہلے ہوگا، قبل وجود ہی کہا، لہذا اس کے عدم کے لیے جو قبلیت ہے وہ ایسی قبلیت ہے جو بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگی۔ اب اس کا دوسرا مقدمہ یہ پیش کرتے ہیں، اور ہر وہ قبلیت جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو، ایسی قبلیت زمانی ہوتی ہے، یعنی زمانے والی ہوتی ہے۔ لہذا وجود زمانہ سے پہلے اگر اس کا عدم مان لیا جائے تو عدم کو جو قبلیت حاصل ہوگی وہ قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگی، تو ایسی قبلیت زمانی ہوتی ہے۔ لہذا وجود زمانہ سے پہلے زمانے کا ہونا لازم آئے گا، اگر زمانہ نہیں ہوا تو وہ قبلیت زمانی کیسے ہو گئی؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ وجود زمانہ سے پہلے زمانہ ہونا لازم آئے گا۔ اب وجود زمانہ سے پہلے زمانہ ہونا یہ محال، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے پہلے وجود زمانہ سے پہلے اس کا عدم فرض کر چکے۔ اب عدم کے وقت میں وجود ہو تو یہ اجتماع نقیضین ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ خرابی کیوں لازم آئی؟ وہ اس لیے خرابی لازم آئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے زمانے کے لیے ابتدا مان لی، لہذا ابتدا ماننا بھی باطل ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب نے اپنی اس عبارت سے پیش کیا، فرماتے ہیں وَنَقُولُ أَيْضًا، ہم یہ بات بھی کہیں گے، ان الزمان لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، زمانے کے لیے نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ کیوں؟ لأنہ لو کان لہ بدایت، کیونکہ اگر زمانے کے لیے ابتدا ہوتی، لکان عدمہ، یا ابتدا ہو لکان عدمہ قبل وجودہ قبلیتا لا توجد مع البعدیت، تو ضرور اس کا عدم اس کے وجود سے پہلے ہوگا، اور ایسی قبلیت ہوگی اس کے وجود سے قبل ہوگا، اور یہ ایسی قبلیت ہوگی لا توجد مع البعدیہ، جو بعدیت کے ساتھ نہیں پائی جا سکتی۔ وَكُلُّ قَبْلِيَّةٍ لَا تُوجَدُ مَعَ الْبَعْدِيَّةِ فَهِيَ زَمَانِيَّةٌ، اور ہر وہ قبلیت جو بعدیت کے ساتھ نہ پائی جائے تو وہ زمانی ہوتی ہے۔ فَيَكُونُ قَبْلَ الزَّمَانِ زَمَانٌ، تو اب یہاں پر زمانے سے پہلے زمانہ ہو جائے گا، جبکہ وہاں پر ہم زمانے کا عدم فرض کر چکے، تو زمانے سے پہلے زمانے کا ہونا یہ محال، یہ باطل، ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ ہم نے زمانہ فرض نہیں کیا تھا بلکہ اس کا عدم فرض کیا تھا، اب وہاں پر زمانہ ہونا لازم آ رہا ہے۔ اور یہ بطلان، یہ خلاف مفروض کیوں لازم آیا؟ وہ اس لیے کہ ہم نے زمانے کے لیے ابتدا مان لی۔ بالکل اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایسے ہی زمانے کے لیے انتہا بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر انتہا مانیں گے تو انتہا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک وہ زمانہ رہے گا اور اس وقت کے بعد میں زمانہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا عدم ہوگا، یہی تو مطلب ہوگا انتہا ماننے کا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے انتہا اگر ہم زمانے کے لیے مان لیں تو اب ضرور اس زمانے کے وجود کے بعد اس کا عدم ہوگا، اس کے وجود کے بعد اس کا عدم ہوگا، تو اس کے عدم کو جو بعدیت حاصل ہوگی وجود پر، یہ ایسی بعدیت ہوگی جو قبلیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ظاہر بات ہے اس کا وجود قبل ہے اور اس کا عدم
بعد میں ہے، تو بعد عدم کے لیے جو بعدیت ہے وہ اس کے لیے جو بعدیت ہے وہ ایسی بعدیت ہے جو وجود کی قبلیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور ایسی بعدیت جو قبلیت کے ساتھ جمع نہ ہو وہ زمانی ہوتی ہے۔ تو زمانی ہوتی ہے، اور زمانی تبھی ہوگی جبکہ زمانہ ہو، جبکہ ہم زمانے کی انتہا فرض کر چکے ہیں۔ تو اب زمانے کی انتہا کے بعد، زمانے کے عدم کے بعد اب پھر زمانہ ہونا لازم آ رہا ہے، تو بعد زمانہ ہونا لازم آ رہا ہے، اور یہ بھی خلاف مفروض ہے، اور خلاف مفروض باطل۔ اور یہ بطلان کیوں لازم آیا؟ کہ ہم نے زمانے کے لیے انتہا مان لی تھی، اس لیے فلاسفہ کہتے ہیں زمانے کے لیے نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ جب ابتدا اور انتہا نہیں تو یہ لوگ زمانے کو قدیم کہتے ہیں۔ ان کا نظریہ سمجھ میں آ گیا بچوں؟ جی، اسی کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں بیان کیا، فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ لَهُ نِهَایَةٌ، اگر زمانے کے لیے انتہا ہو، لَكَانَ عَدَمُهُ بَعْدَ وُجُودِهِ، تو ضرور زمانے کا عدم اس کے وجود کے بعد ہوگا، کہ وجود کے بعد اس کا عدم ہو جائے گا۔ اور ایسا تو وجود کے بعد عدم ہوگا، تو یہ عدم کے لیے جو بعدیت ہوگی، بعدیت لا توجد مع القبلیہ، یہ ایسی بعدیت ہوگی جو قبلیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگی، قبلیت کے ساتھ نہیں پائی جائے گی۔ فتکون زمانیتن، تو اب یہ بھی بعدیت کیسی ہو جائے گی؟ زمانیہ، کیونکہ وہ بعدیت جو قبلیت کے ساتھ جمع نہ ہو پائے وہ کیا ہوتی ہے؟ زمانی ہوتی ہے۔ تو اب زمانے کا عدم فرض کر چکے، تو اب اس کے بعد میں جو بعدیت ہے وہ زمانی، تو وہ بھی زمانے میں ہوگی، تو زمانے کے بعد زمانہ ہونا لازم آئے گا، فیکون بعد الزمان زمان، تو اب زمانے کے بعد کیا ہوگا؟ زمانہ ہوگا۔ ھذا خلف، خلاف مفروض ہے، اور خلاف مفروض باطل۔ یہ باطل کیوں لازم آیا؟ اس لیے کہ ہم نے زمانے کے لیے انتہا مان لی، اس لیے زمانے کے لیے ابتدا اور انتہا ماننے میں بطلان لازم آ رہا ہے، اور خلاف مفروض لازم آ رہا ہے، محال لازم آ رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ زمانے کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، بلکہ زمانہ قدیم ہے۔ بچوں سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن یہ نظریہ فلاسفہ کا ہے، اہل شرع کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ شریعت میں صرف اور صرف قدیم اللہ، اس کی صفات ہیں، ان کے سوا، اللہ پاک کے سوا اور کوئی قدیم نہیں ہے، اس کا غیر اللہ کوئی قدیم نہیں ہے، اور زمانہ غیر اللہ ہے، اللہ کا غیر ہے، تو وہ ہرگز قدیم نہیں ہوگا۔ سارے کے سارے غیر اللہ جو ہیں وہ مخلوقات ہیں، محدثات ہیں، حادث ہیں، کوئی قدیم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بچوں بات؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اس جو فلاسفہ کی جو یہ دلیل ہے نا، جس کی وجہ سے انہوں نے زمانے کے لیے قدم کا ثبوت کیا، اس دلیل کی دھجیاں اڑا دیں اعلیٰ حضرت نے۔ الکلمۃ الملہمہ میں بہت ساری دلیلیں دی ہیں، جن میں سے ہم آپ کے سامنے ایک یا دو دلیلیں پیش کر دیتے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ فلاسفہ کا جو یہ نظریہ ہے کہ زمانہ قدیم ہے، یہ نظریہ باطل ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں زمانہ حادث ہے، قدیم نہیں۔ دلیل، پہلی دلیل وہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زمانے کو مقدار حرکت کہتے ہو۔ فلاسفہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم زمانے کو کیا کہتے ہو؟ کہ زمانہ نام ہے مقدار حرکت کا، مقدار حرکت کہتے ہو۔ اور ابھی واضح ہو چکا کہ حرکت کا قدم محال۔ بچوں حرکت کیسے کہتے ہیں؟ بتدریج قوت سے فعل کی طرف نکلنے کو، اور حرکت یہ بغیر انتقال کے نہیں ہو سکتی، انتقال منتقل عنہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب منتقل عنہ وہ مکان جس سے انتقال ہو رہا ہے، جب وہ مکان حادث ہے تو اس میں ہونے والا جو انتقال ہوگا وہ تو عارض ہو رہا ہے نا، تو وہ بھی حادث۔ انتقال کو تو فلاسفہ بھی حادث کہتے ہیں، اور انتقال کو عارض ہو رہی ہے
مقدار، وہ حرکت، انتقال کس میں پایا جا رہا ہے؟ حرکت میں. اور حرکت کو حرکت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جانا، بتدریج قوت سے فعل کی جانب نکلنا. یہ تو فلاسفہ کے نزدیک بھی حرکت فلاسفہ کے نزدیک بھی حادث. تو اب جب حرکت حادث ہے ان کے نزدیک بھی، تو پھر اس حرکت کو عارض ہونے والی مقدار وہ قدیم کیسے ہو سکتی ہے کہ عارض قدیم ہو اور معروض حادث، جبکہ عارض کا وجود اپنے معروض کے بغیر نہیں ہوتا ہے. یہ فلاسفہ کی بات نہایت احمقانہ ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں کہ ابھی واضح ہو چکا کہ حرکت کا قدم محال، اور جب حرکت کا قدم محال تو اس کی مقدار کیسے قدیم ہو سکتی ہے؟ اور آپ مقدار حرکت کا ہی نام زمانہ دیتے ہیں. دوسری دلیل اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمائی. فرماتے ہیں روشن ہو چکا کہ وہ موہوم ہے. کون؟ زمانہ. جس وقت زمانے کے سلسلے میں جو اختلاف تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ زمانہ، جس میں زمانہ نام ہے مقدار حرکت کا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ زمانہ ایک موہوم امر ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اسی قول کو اس سے پہلے زمانے کے سلسلے میں ثابت کیا، اور متکلمین کے نزدیک یہی ہے. تو اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں جب ثابت ہو گیا کہ زمانہ موہوم ہے، خارج میں اس کا وجود نہیں ہے. جو شے موہوم ہوتی ہے اس کا وجود خارج میں نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں جب وہ موہوم ہے، اس کا وجود خارج میں نہیں ہے، تو ذرا غور کرو، جس کا وجود خارج میں نہ ہو، پھر اس کو مانے آپ. ایک تو صرف وجود مانے، صرف وجود ہی نہیں بلکہ آپ نے وجود ازلی مان لیا اس کے لیے. یعنی قدیم ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے. یہ تو مطلب ہوا نا. تو اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں کہ جب وہ موہوم ہے، خارج میں اس کا وجود درکنار. سب سے ضعیف بات تو یہ ہے کہ وجود خارجی یعنی وجود منشا تک اس کے لیے نہیں. وجود منشا یعنی یہی، جب وجود خارجی اس کا ہے نہیں تو وہاں پر تقاضے وجود ہی نہیں ہے بالکل. تو وجود منشا تک اس کے لیے نہیں. جب وجود ہے ہی نہیں، تقاضے وجود نہیں، تو چہ جائے کہ اس کے لیے وجود ازلی کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اس کے لیے تو نفس وجود نہیں ہو سکتا، تقاضے وجود ہی نہیں ہے، تو وجود ازلی کیسے ہو سکتا؟ اور زمانے کو آپ نے نہایت نہیں، ابتدا نہیں، تو اس کو قدیم مان لیا. قدیم ماننے کا مطلب یہ کہ وجود ازلی مان لیا. جس شے کا، جس چیز کا وجود کا منشا ہی نہ ہو، تقاضے وجود ہی نہ ہو خارج میں، تو اس کا تو وجود ہو ہی نہیں سکتا. جب وجود ہی نہیں ہو سکتا تو سب سے اعلیٰ وجود جو کہ وجود ازلی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کا وجود خارجی درکنار یعنی وجود منشا تک نہیں، پھر سب سے اعلیٰ یعنی وجود ازلی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور باقی دلیلیں برہان تطبیق، برہان تضائف سے بھی دیے. پیارے بچوں، وہ دلیلیں سمجھنے کے لیے ہمیں آپ کو برہان تضائف و برہان تطبیق سمجھانا پڑے گا، جو انشاءاللہ آپ اگلے سال پڑھیں گے. اس لیے ہم ان دلیلوں کو چھوڑتے ہیں. بہرحال دو دلیلوں سے سمجھ میں آ گیا نا کہ زمانہ قدیم نہیں ہے. اچھا، انہوں نے ایک بات رکھی تھی فلاسفہ نے کہ اگر زمانے کے لیے ابتدا مان لیں گے تو زمانے کے وجود سے پہلے عدم ہوگا، اور عدم کو جو قبلیت حاصل ہوگی وہ ایسی قبلیت ہوگی جو بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگی، اور جو قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو یا جو بعدیت قبلیت کے ساتھ جمع نہ ہو وہ زمانی ہوتی ہے. تو زمانے کے وجود سے پہلے زمانہ ہونا لازم آئے گا. انہوں نے جو یہ بات کہی تھی
تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ان کی اس دلیل کو سرے سے رد کر دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بہت دلیلیں پیش کی، جن میں سے ہم ایک دلیل پیش کر دیتے ہیں اس بات پر کہ قبلیت، ایسی قبلیت جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو وہ زمانی ہوتی ہے، یہ کہنا بھی بے وقوفی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی دلیل کی عبارت ہم پہلے پڑھتے ہیں، اس کا پھر خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول وباللہ التوفیق، اللہ سے ہی، اللہ کی طرف سے ہی توفیق ہے، ممکن کو اگر بشرط وجود لو۔ دیکھیے بچوں، ممکن کسے کہتے ہیں؟ ممکن کہتے ہیں جس کا جانب وجود اور جانب عدم دونوں برابر ہوں، یعنی وہ وجود میں بھی آ سکے اور معدوم بھی رہ سکے، یعنی اس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوتے ہیں، متساویت الاقدام ہوتے ہیں۔ اب اگر اس کے وجود کو کوئی مرجح ہو جائے، کوئی مقتضی وجود کوئی آ جائے، کوئی علت موجبہ اس کے لیے آ جائے تو اس کو وجود بخش دے گی، تو وہ وجود میں آ جائے گا۔ اور اگر اس کے لیے کوئی مقتضی اور کوئی مرجح نہ ہو تو اس وقت تک وہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ ہماری اس گفتگو سے آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ ممکن من حیث الذات، ممکن اپنی ذات کی بنا پر نہ ہی مقتضی وجود ہوتا ہے نہ ہی مقتضی عدم ہوتا ہے، اور جب مقتضی وجود و عدم ہی نہیں ہوتا تو اب وہ مقتضی استمرار بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ استمرار کا مطلب یہ کہ پہلے وجود ہو پھر اس کا استمرار ہو، جب وہ مقتضی وجود ہی نہیں، کیونکہ ممکن من حیث الممکن وہ کسی چیز کا مقتضی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے سب چیزیں برابر ہوتی ہیں۔ اگر مرجح آ جائے تو اس کو مرجح اس کے وجود کو ترجیح دے دے تو معرض وجود میں آ جائے، مرجح اگر اس کے عدم کو ترجیح دے دے تو عدم ہی رہے، مرجح اگر اس کے استمرار کو ترجیح دے دے تو مستمر ہو جائے، مرجح اگر اس کے انقطاع عن الوجود کو ترجیح دے دے تو وہ فنا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو فی نفس ہی ممکن کی ذات میں کوئی تقاضا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی وہ مقتضی وجود ہوتا ہے نہ ہی مقتضی عدم ہوتا ہے، بلکہ وہ محتاج ہوتا ہے کس کا؟ مرجح کا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اعلیٰ حضرت کی عبارت کو ہم سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب وہ ممکن میں بالکل کوئی تقاضا نہیں ہوتا ہے، اب تو مرجح کے اوپر ہے، اگر اب آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو بشرط وجود لیں تو وہ وجود میں آ جائے گا، بشرط عدم لیں تو وہ عدم ہی رہے گا، بشرط انقطاع لیں تو وہ منقطع عن الوجود رہے گا، بشرط استمرار رہیں تو یہ مستمر بالوجود رہے گا۔ وہ تو آپ کے یا مرجح کے اعتبار سے ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن کو اگر بشرط وجود لو تو اس کا عدم محال ہوگا، کیونکہ وہ بشرط وجود آپ لیں گے تو وہ موجود ہو جائے گا، تو عدم محال حالت وجود میں، اور اگر بشرط عدم لو تو وجود محال ہو جائے گا، کیونکہ وہ معدوم ہو جائے گا، اب حالت عدم میں اس کا وجود محال۔ یوں ہی اگر ممکن کو بشرط استمرار لو تو انقطاع محال، اور بشرط انقطاع لو تو استمرار محال۔ کلام اس میں نہیں، بلکہ کلام تو نفس ذات ممکن میں ہے کہ وہ نفس ذات ممکن ان میں سے کسی کی نہ مقتضی نہ منافی، تو یہ سب اس کے لیے ممکن بالذات ہیں، کسی کا تقاضا نہیں کرتی ہے ذات ممکن، تو یہ ساری چیزیں یعنی انقطاع، استمرار، وجود، عدم، یہ ساری کی ساری چیزیں ممکن کے لیے ممکن بالذات ہیں۔ اب عدم زمانہ قطعاً ممکن، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمانے کا عدم یقینی طور پر ممکن ہوگا۔ کیوں؟ اگر زمانے کا عدم ممکن نہ ہو، زمانے کا معدوم ہونا ممکن نہ ہو، تو امکان جب ختم ہو جائے گا تو اس کا وہ واجب بالذات ہو جائے گا، ممکن کیا ہو جائے گا؟ واجب بالذات۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا عدم ممکن ہوگا، اور جب عدم ممکن ہوگا تو یقینی طور پر اس کا ظرف زمانے میں ہونا محال۔ عدم تو ہوگا لیکن وہ عدم
جو کہ زمانے کا جو عدم ہوا ہے وہ عدم کسی زمانے میں نہیں ہوگا، اس عدم کا ظرف زمانہ نہیں ہو سکتا، زمانے میں ہونا محال، کیوں؟ ورنہ بداہتاً اجتماع وجود و عدم ہوگا، کیونکہ زمانے میں ہوگا تو یقیناً وہ موجود ہوگا، اور وہاں پر تھا عدم، تو عدم اور وجود کا اجتماع لازم آئے گا، بداہتاً اجتماع وجود عدم یہ تو محال ہوتا ہے، تو یقیناً یہ عدم زمانہ یوں ہی ممکن، یعنی عدم زمانہ تو ہوگا لیکن کسی زمانے میں نہیں ہوگا، بلکہ یوں ہی ممکن ہوگا کہ غیر زمانہ میں ہو، اور بحکم مقدمہ سابقہ اس کا استمرار بھی مقتضائے ذات نہیں، کیونکہ ممکن بالذات وہ تو نہ تقاضۂ استمرار کرتا ہے نہ تقاضۂ انقطاع عن الوجود، تو جب استمرار مقتضائے ذات نہیں تو قطعاً انقطاع ممکن بالذات، جب استمرار مقتضائے ذات نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انقطاع ممکن بالذات، اور انقطاع جب ممکن بالذات تو انقطاع کس سے ہوگا؟ انقطاع عن الوجود ہی تو ہوگا، تو وجود سے جب انقطاع ہو جائے گا تو بعد میں بھی اس کا عدم ممکن ہو گیا، مگر وجود سے تو روشن، وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن بالذات، اور وہ نہ ہوگا مگر وجود سے، یعنی انقطاع نہیں ہوگا مگر وجود سے، یعنی انقطاع عن الوجود ہوگا، تو روشن ہوا کہ وہ عدم زمانہ کے زمانے میں نہیں، منقطع ہو کر وجود زمانہ ہو سکتا ہے، وہ عدم زمانہ، زمانے کا عدم جو کہ زمانے میں نہیں ہے وہ منقطع عن الوجود ہو کر وجود زمانہ ہو سکتا ہے، یہی حدوث زمانہ ہے، یعنی زمانے کے حدوث کا مطلب کیا ہے کہ اس کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہو اور وہ عدم زمانے میں نہ ہو، اور اس کے وجود کے بعد فنا ہو اور وہ فنا بھی وہ عدم بھی زمانے میں نہیں، اور قبل زمانہ لازم نہیں کہ عدم منقطع زمانے میں نہ تھا، کیونکہ عدم انقطاع عن الوجود جو تھا وہ زمانے میں تھا نہیں، تو اب زمانے سے پہلے زمانہ لازم نہیں آئے گا۔ تو پیارے بچوں یہ بات آپ نے سمجھی، دھیان سے اسے غور سے سنیں اور سمجھیں اور کتاب کو بھی پڑھیں۔ اگلی سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔